جائز. ایک عورت ہے جو اپنے زندگی خود چلا سکتی ہے، سفیہہ بھی نہیں ہے، سادی سی جو زندگی کے نشیب و فراز کو نہیں جانتی، اس طرح بھی نہیں ہے، اور کوئی اس کی زندگی پہ چلانے والی کوئی نہیں ہے. اس کی نکاح بغیر ولی کے ہو سکتا ہے، بغیر اس کے والد کے اجازت کے بغیر ہو سکتا ہے. اور جو عورت شادی شدہ ہے، ان المرأة الثیبہ تخطب الی نفسها، جو عورت ایک دفعہ شادی ہو چکی ہے اس اور وہ نکاح اور طلاق ہو چکا ہے، تو وہ اسی سے ہی رشتہ مانگا جاتا ہے، اسی عورت ہی سے جو طلاق شدہ ہے، پروپوزل اسی کو دیا جاتا ہے. ہی املک بنفسها، وہ اپنے مقدر کا خود اس کے اپنے ہاتھ میں، شادی شدہ جو ہے. تولا من شاءت، جس سے مرضی وہ خود شادی کرے. اذا کان کفوا، بشرطے کہ وہ رشتہ جو آتا ہے اس کے ہم مرتبہ ہو، اس کا کفو ہو. بعد ان تكون قد نکحت زوجا قبل ذلك، بشرط یہ کہ پہلے اس کی شادی ہوئی ہو. اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو کس کی اجازت ہے؟ ولی کی اجازت ہے. اچھا، اور عورت کی رضا شرط ہے میرے محترم ناظرین، عورت کی رضا شرط ہے. تہذیب الاحکام، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، جزء 7. یہاں پہ ملاحظہ کریں، یہ صفحہ نمبر 379. استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر علیہم السلام فی تزویج ابنته لابن اخیہ. عبد الرحمن آئے حضرت امام باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس اور ان سے مشورہ کیا کہ میں اپنے بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں اپنے بھتیجے کے ساتھ. تو فرمایا افعل ويكون ذلك برضاها فإن لها في نفسها نصيبا، فرمایا کہ کام کر لو لیکن اس کی رضا کے ساتھ. بچی اگر راضی ہے تو کر لو یہ شادی، کیونکہ اس کو اپنی زندگی میں بولنے کا حق ہے کہ وہ اپنے چچا کے لڑکے کے ساتھ، چچا زاد بھائی کے ساتھ، کزن کے ساتھ، اس کو پسند ہے یا نہیں ہے. فاستشار خالد بن داود موسیٰ بن جعفر علیہ السلام فی تزویج ابنتی علی بن جعفر علیہ السلام. اچھا، خالد ابن داؤد آئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی آپ کے بھائی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے بھائی علی ابن جعفر علیہ السلام کے ساتھ. فرمایا افعل ويكون ذلك برضاها فإن لها في نفسها حظا، فرمایا کہ کرو لیکن اس سے اس کا رضا حاصل کرو. اپنی بیٹی اگر راضی ہے تو میرے بھائی سے اس کو شادی کر لینا، کیونکہ یہ اس کی زندگی ہے اور اس کو اپنی زندگی میں بولنے کا حق ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تستعمر البکر وغیرها ولا تنکح الا بامرها، لڑکی چاہے بکر ہو، باکرہ ہو، چاہے بڑی ہو، اس کی شادی نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ وہ راضی ہو. اور پہلے البتہ ایک صورت میں بچی کی وہ رضا شرط نہیں ہے، وہ ہے کہ بچی اتنی سادی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں دنیا کا، ٹھیک ہے نا. مطلب 14 سال کی کوئی لڑکی ہے، 13 سال کی کوئی لڑکی ہے، اس کو وہ ایک رشتہ آیا ہے، وہ اس کے لیے مناسب بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا کزن ہے یا خاندان والے ہیں، اچھا لڑکا ہے. اب لڑکی وہ اس کو پوچھنے کا فائدہ ہی نہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں. تو اس صورت میں روایات ہیں کہ اس صورت میں والد کی اجازت ہی کافی ہے اور بچی کی اجازت شرط نہیں ہے. اچھا، تو چھوٹی بچی اسی دائرے میں آ جاتی ہے کہ چھوٹی بچی جو ہے، چھوٹی بچی مثلا ایک بچی کی شادی ہو جاتی ہے 7 سال یا 8 سال کی عمر میں نکاح ہو جاتی ہے کسی شخص کے ساتھ، تو عرض یہ ہے کہ بشرط یہ کہ والد کی اجازت ہو اور اس میں اس کا ضرر نہ ہو، تو اس میں اس بچی کے پوچھنے کا ضروری نہیں ہے. اچھا، یہ والد کو اجازت ہے اور دادا کو اجازت ہے کہ یہ اپنی بیٹی کا اور اپنی پوتی کا شادی کرا سکتے ہیں، لیکن دوسرے رشتہ دار نہیں کرا سکتے. دوسرے رشتہ دار نہیں کرا سکتے. مثلا اگر کوئی رشتہ دار چچا ہے یا بھائی ہے، وہ شادی نہیں کرا سکتے. ملاحظہ کریں، کتاب ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 20. یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ صفحہ نمبر 268. امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا فی رجل یرید ان یزوج اختہ، ایک شخص یہاں پر ہے وہ اپنی بہن کی شادی کرانا چاہتا ہے. قال یعامرها، قال فرمایا کہ شادی کا اختیار وہ اس کی بہن کے ہاتھ میں.
بھائی کو کوئی ولایت نہیں کہ بیٹی اپنی بہن کی شادی کرائے. فَإِن سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَإِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا. اگر اس سے جب کہا جاتا ہے نا بچی سے، وہ آدمی جاتا ہے اپنے بہن کے پاس کہ بہن یہ رشتہ آیا فلان شخص سے، اگر وہ ساکت رہتی ہے، خاموش رہتی ہے، تو یہ دلالت اس بھی بات کی دلیل ہے کہ وہ راضی ہے. لیکن اگر وہ کہتے ہیں نہیں میں اس شخص میں نہیں شادی کرنا چاہتی ہے، تو پھر ختم ہے، پھر شادی نہیں ہو سکتی اس کا. فَإِنْ قَالَتْ زَوِّجْنِي فُلَانًا زَوَّجَهَا مِمَّنْ تَرْضَى. اگر وہ لڑکی اپنے بھائی سے کہہ دے کہ نہیں مجھے فلان جگہ شادی کرنی ہے، تو بھائی پہ لازم ہے کہ اسی جگہ پہ اس کی شادی کرا دے. اچھا، وَالْيَتِيمَةُ فِي حِجْرِ الرَّجُلِ لَا يُزَوِّجُهَا إِلَّا بِرِضَاهَا. اور جو بچی یتیمہ ہے، چچا ہے مثلا اس کا کسی ولی کے ہاتھ میں، وہ اس کی شادی نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ وہ 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 بچی اس عمر تک پہنچ جائے کہ جہاں تک اس کی رضا جو ہے وہ شرعی طور پہ معتبر ہو. وہ ایک عمر پہ پہنچی ہے 14 سال، 14 سال، 15 سال، 13 سال، جو بھی عمر ہے، کہ اس کی عقل اتنی ہے کہ وہ کہ اگر اسے کہا جائے کہ بھئی کہ تمہارے فائدے میں یہ بات ہے، تمہارے اس کو سمجھ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس صورت میں اس کو کہا جائے گا بھئی یہ رشتہ آیا ہے، تم شادی کرنا چاہتی ہو نہیں کرنا چاہتی، تو اگر راضی ہے تو شادی ہو جاتی ہے اس کی، جس کا کوئی یتیم ہے، جس کا باپ نہیں ہے. یہ کتاب ہے الکافی الفروع من الکافی، کتاب النکاح، جلد نمبر 5 ہے. یہ حدیث ہے امام حضرت صفحہ نمبر 394 حدیث ہے حضرت امام جواد علیہ السلام سے. راوی کہتا ہے کہ میرے چچا کے لڑکوں نے خط لکھا امام جواد علیہ السلام کو، ما تقول فی صبیۃ زوجها عمها فلما کبرت ابت التزویج. عرض کیا کہ ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ ایک لڑکی ہے، بچی ہے، یتیم ہوگی، اس کے چچا نے اس کی بچپن میں شادی کر دی ہے، کہیں نکاح پڑھ لیا ہے، رشتہ ہو گیا ہے، وہ 5 سال کی ہے، ٹھیک ہے نا، کسی دوسرے آدمی کے ساتھ. اب دوسرا آدمی بڑا ہے چھوٹا ہے وہ ذکر نہیں ہے، لیکن اب لڑکی جو ہے بالغ ہو گئی ہے، وہ کہتا ہے مجھے یہ نکاح نہیں ہے پسند. دیکھیں مذہب شیعہ میں اس بات پہ بڑی احادیث ہے کہ اگر کوئی غیر بالغہ سے شادی کر سکتا ہے تو اس کے ساتھ وہ سیکشول ریلیشن شپ نہیں کر سکتا، یہ حرام ہے. سیکشول ریلیشن شپ بچی کے ساتھ بلوغ سے پہلے. تو جب کہا جاتا ہے کہ اس کا رشتہ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بچپن میں مثلا بچی 3 سال، 4 سال، 7 سال کے ساتھ ہے، اس کا رشتہ مطلب چچا کے لڑکے کے ساتھ ہو گیا، کسی پڑوسی کے لڑکے کے ساتھ ہو گیا. اب بچی جو، لیکن وہ کس نے کرایا؟ والد نے نہیں کرایا، چچا نے کرایا. اب بچی جو ہے بالغ ہو گئی، کہتی ہے مجھے یہ پسند نہیں ہے. فرمایا لا تکرہ علی ذلک والامر امرہ. فرمایا کہ کوئی اس بچی کو مجبور نہیں کر سکتا کہ تمہارا تو رشتہ ہو گیا بچپن سے، اس کی اپنی اختیار میں. وہ اگر چاہے اس شادی کو امضا کر دے، اس کو پہ راضی ہو جائے، یا چاہے وہ وائڈ کر دے، اس کو وائڈ ہو جائے گا، نل ہو جائے گا، فسخ ہو جائے گا. اچھا، تو میرے محترم ناظرین، یہاں پہ دیکھیں کہ اسلام میں اور ویسٹ میں کیا فرق ہے. بچی کی شادی میں سیکولر لا میں فرق یہ ہے کہ اسلام میں 2 شرطیں، ویسٹ میں 1 شرط ہے. اس ویسٹ میں کیا شرط ہے کہ بچی اگر انڈر ایج ہے، بچی اگر مائنر ہے، اس کے کوئی منیمم ایج، اور یہ بچے کے لیے بھی، لڑکے کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے نا، صرف بچی کی بات نہیں ہے، لڑکا یا لڑکی ہو، اس کی شادی کے لیے پیرنٹل کنسنٹ ضروری ہے. اسلام میں فرق یہ ہے کہ صرف فادر کی کنسنٹ ضروری ہے، اس کے باپ کی اجازت ضروری ہے. اس کے علاوہ ایک اور شرط ہے، کیا ہے کہ وہ اس کے ضرر میں نہ ہو، اس شادی میں اس بچی کے لیے کوئی ایسا فساد نہ ہو، ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھیں اسلام، یہ دیکھیں یہ کہنے کی بہت واضح بات ہے کہ اکثر باپ جو ہوتے ہیں، میں نہیں کہتا سب باپ، لیکن واسٹ میجورٹی 99%، 99.99% جو والد ہوتے ہیں وہ اپنے بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں اور وہ اپنی بیٹیوں کی بھلائی چاہتے ہیں. وہ کبھی ایسا رشتہ قبول نہیں کرتے جس میں ان کی بیٹیوں کی کیا ہو، بیٹیوں کی زندگی خراب ہو. تو اسی لیے یہ جو شرط رکھا گیا ہے کہ والد کی اجازت ہو. تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کوئی بازار سے بچی پکڑ لے نا، اس کے ساتھ شادی ہو گئی ہماری، اس طرح تو نہیں ہوتا نا. والد کوئی اجازت نہیں دیتا. شرط ایسا رکھا ہے کہ اگر ایک آدمی بڑا ہے، مثلا 40 سال 50 سال کا ایک ہونڈا ہے،
اس کو پسند آ گیا 7 سال کی ایک بچی پسند آ گئی، تو کوئی والد اجازت نہیں دیتا اس کی شادی ہو جائے، ٹھیک ہے نا، کوئی والد اجازت نہیں دیتا، مگر یہ کہ ایسا مورد ہو، ایسا سچویشن ہو کہ وہ بچی کے لیے اس کی مصلحت میں یہ ہے کہ ایک ایسا رشتہ آیا، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جب عائشہ سے ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیرو ہیں، ٹھیک ہے نا، معاشرے کے سردار ہیں، معاشرے کے رولر ہیں، کریم ابن الکریم ہیں، جواد ہیں، اخلاق کیا ہے کہ خوبیوں کا سمندر ہے، ان کے لیے تو سب لوگ، عورتیں آتی تھی خود اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ہبہ کرتی تھیں، یا رسول اللہ ہم پہ قربان۔ اب ایک بچی کی صلاح وہ، اب بچی جو ہے عائشہ جو ابو بکر کے گھر میں رہے بہتر ہے، عائشہ جو ہے 8 سال 9 سال 10 سال اس کی عمر ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ابو بکر کے گھر میں رہے اس کے لیے بہتر ہے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہے، تو لازمی بات ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ایسا رشتہ جس میں اس بچی کے لیے کوئی ضرر نہ ہو، تو یہ تو ایسا اسلام نے جو شرط رکھا ہے کہ والد کی اجازت ہو، تو والدین اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں نہیں کہتا سب والدین، کیونکہ اس میں ایکسیپشنز آ جاتے ہیں بھائی، کچھ والدین ہوتے ہیں جو بہت ہی لاپرواہ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بہت کم ہوتے ہیں، 99.99% کیا ہے کہ والد اپنی بیٹی کی بھلائی چاہتا ہے، اور وہ اگر اس کو پتہ چلے کہ یہ رشتہ میری بیٹی کے لیے صحیح نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ کو اپنے لیے توہین سمجھتا ہے، کوئی وہ رشتہ اس سے طلب بھی کرے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اسلام نے، شریعت نے بیٹیوں کے اتنے حقوق والد پہ رکھے ہیں اور اتنی فضیلت بتائی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اگر کوئی اس کو دیکھ لے تو پتہ چل جاتا ہے کہ والد جو ہے کبھی اپنی بیٹی کا رشتہ ایسی جگہ نہیں کر سکتا اور نہیں کرے گا جہاں پہ اس کی مصلحت نہ ہو، اور پھر اسلام نے یہ بھی شرط لگا دی کہ اس بیٹی کے، یہ رشتہ جو آپ دے رہے ہیں بیٹی کے، اس میں مفسدہ نہ ہو۔ تو اس سے کون سی صورت جائز رہتی ہے؟ پریکٹیکلی بچی کی یا بچے کی شادی، کم سن بچے اور بچی کی شادی وہی ہے جو جو بچے اور بچی کے لیے مفید بھی ہو اور والدین اس پر راضی بھی ہو جاتے ہیں، تو وہ کون سے رشتے ہوتے ہیں؟ وہ عام طور پہ یہی ہوتے ہیں میرے محترم ناظرین، کہ کزنز کے درمیان رشتہ مثلا بچپن میں ایک 7 سال کی لڑکی ہے، اس کا کزن ہے مثلا 12 سال کی، بچپن میں ان کا نکاح کر لیتے ہیں لوگ، پرانے زمانے سے ہوتا آ رہا ہے، اور یہ شادیاں اگر آپ دیکھیں اپنے خاندان میں دیکھیں، شاید ہم لوگوں کا، حتماً ہم میں سے بہت سارے ہوں گے کہ ان کا نطفہ بھی اسی سے ہوگا، یعنی ہماری نسل میں جا کے نا کہ آبا میں اور امہات میں، پرانی نسلوں میں، ہمارے خاندان میں شاید ایسے بہت سارے ہوئے ہیں، اور وہ بہت ہی کامیاب بھی رہتی ہیں، اور اس میں کوئی کسی قسم کا ضرر بھی نہیں ہے، اکثر یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا میرے، تو اس سے پریکٹیکلی صرف یہی بچ جاتا ہے پریکٹیکلی۔ اور میں آپ کی خدمت میں، اسلام نے جو بچیوں کے حقوق والد پہ رکھے ہیں، بالخصوص والد پر، اس کے متعلق میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر والد کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کرا سکتا ہے، چھوٹی بیٹی کا شادی کرا سکتا ہے، اس کو یہ ولایت حاصل ہے، تو اس کے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہے۔ ملاحظہ کریں، کتاب الفروع من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، جزء 6، یہاں پر باب فضل البنات، پہلی بات ہے کہ بیٹی کی کتنی فضیلت ہے اسلام میں، بیٹی کی آج جو میں فضائل آپ کو بتاؤں گا نا، آج آپ سب تمنا کر، جتنے باپ ہیں تمنا کریں گے کاش ہماری بیٹیاں زیادہ سے زیادہ ہوں۔ ملاحظہ کریں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بیٹیاں دی، بیٹے نہیں دیے، بیٹے دیے وہ دنیا سے چلے گئے، اور صرف ان کے بیٹیاں جو ہیں جوانی تک پہنچی، اور ان میں سے ایک بیٹی ہے جس سے ان کی نسل چلی، ٹھیک ہے نا۔ راوی کہتا ہے تزوجت بالمدینہ فقال لی ابی عبداللہ علیہ السلام، میں نے مدینہ میں میری شادی ہو گئی تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کیا ماجرا، کیسا رہا تیرا شادی؟ میں نے کہا ما رأى رجل من خیر فی امرۃ الا وقد رأیت فیہا ولکن خانتنی، میں نے کہا کہ یہ میری بیوی بہت ہی پیاری بیوی ہے، میری جو شادی ہوئی میں بہت خوش قسمت ہوں، لیکن اس میری بیوی میں ایک خرابی ہے، ایک خامی ہے۔ میں نے کہا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا خرابی ہے؟ اس نے کیا کیا؟ کہا، میں نے کہا ولدت جاری ہے، میں نے کہا کہ اس نے بیٹی دنیا میں لائی ہے۔ بلے قال لعلك كرهتها ان الله عز وجل يقول آباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايكم اقرب لكم نفعا، امام علیہ السلام نے فرمایا شاید تجھے پسند نہیں ہے بیٹی، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے
کہ آپ کے والد، آپ کے بیٹے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ ان میں سے زیادہ نفع کون پہنچاتا ہے، آپ کو نہیں پتا۔ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بیٹی 10 بیٹوں سے بہتر ہوتا ہے۔ ہمارے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ابا بنات۔ وہ کچھ یہ کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی تھی، وہ بیوقوف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیٹیاں تھیں اور بیٹے نہیں تھے، بیٹے سب بچپن میں وفات ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا بنات، بنات کے والد تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان ابی ابراہیم علیہ السلام سألہ ربہ ان یرزقہ ابنتا تبکیہ وتندبہ بعد موتہ۔ ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ مجھے ایک بیٹی دے دے کہ میرے بعد وہ مجھ سے اتنا پیار کرے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں اور مجھ پہ کوئی رونے والا نہ ہو تو میری بیٹی مجھے مرنے کے بعد یاد کرے، میرے لیے دعا کرے اور مجھ پہ روئے۔ راوی کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ میری تو کئی بیٹیاں، میری بیٹیاں بہت ہیں۔ فرمایا لعلک تتمنى موتہن اما انک ان تمنیت موتہن فتمنى لم تؤجر ولقیت اللہ عز وجل یوم تلقاہ وانت عاص۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ شاید تو ان کی موت کے لیے دعا کرتا ہوگا، تو یاد رکھو کہ ان کی موت کے لیے اگر تم دعا کرتے ہو تو تجھے کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ اسلام میں بیٹی اگر باپ کے ہاں بیٹی ہوتی ہے اس کا بڑا اجر ہے، ابھی آئے گا اس کی حدیث۔ آپ کو کوئی اجر نہیں ملے گا اور روز قیامت تم فاجر فاسق گناہکار محشور ہو جاؤ کہ تم نے اپنی بیٹیوں کے متعلق یہ تم نے یہ تمنا کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم الولد البنات، بہترین فرزند بیٹیاں ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین فرزند کیا ہیں؟ بیٹیاں ہیں۔ ملطفات، یہ بہت مہربان ہوتی ہیں۔ لڑکیوں میں، بیٹیوں میں جو باپ کے لیے، ماں باپ کے لیے محبت ہوتی ہے وہ بیٹوں میں نہیں ہوتا، جو خیال رکھتے ہیں۔ مجہزات، مونسات، یہ گھر کے امور کو سنبھالتی ہیں اور یہ انسان کے ساتھ انس کے ساتھ پیار کے ساتھ برتاؤ کرتی ہیں۔ مبارکات، لڑکیاں بہت مبارک ہوتی ہیں، ان میں برکت ہوتی ہے۔ ملفیات، اور یہ والدین کے کپڑوں کو صاف کرنا، والدین کے مثلا والد کے بال کو صاف کرنا، والد کی داڑھی کو صاف کرنا، والد صاحب کے تمام امور جو بیٹے نہیں کرتے بیٹیاں کرتی ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین اولاد کیا؟ بیٹیاں ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک شخص آیا ان کے پاس، کسی نے اس کو خبر دی کہ